الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين۔ سامعین محترم، محرم الحرام کا حرمت والا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص کر زیادہ حضرت امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے اور آپ کے پیارے اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ صرف محرم میں نہیں بلکہ سارا سال امام حسین کا ذکر کریں، سارا سال امام حسین پاک کا ذکر کریں۔ جو میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت سورہ شورى کی 23 نمبر آیت بیان کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کہہ دیجئے لوگو میں تم سے اس ہدایت و تبلیغ کے بدلے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے میرے قرابت کی محبت کے۔ میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، جو میں تمہیں اللہ کی آیات سناتا ہوں اس کا پیسہ اجرت نہیں مانگ رہا، جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں اس کا پیسہ اجرت نہیں مانگ رہا۔ سامعین محترم، ذرا غور کریں کہ آج کے وہ لوگ جو کہ دین کو بھی جنہوں نے کیا بنا لیا ہے، ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دین کی تبلیغ کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری زندگی کام کیا، تجارت کی، پیشہ کیا، دین کی اجرت نہیں لی۔ امیر المومنین بھی بنے تو اجرت نہیں لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین کا کام کرنے کے لیے کوئی اجرت نہیں لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجرت، ذرا بولیں تو صحیح، نہیں لی۔ مولا علی کائنات شیر خدا ہیں، انہوں نے بھی کبھی بھی دین کا کام کرنے کی اجرت نہیں لی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا کام کرنے کے لیے اجرت نہیں لی۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا، ڈٹ کے کیا، بھرپور انداز میں کیا، مخالفتیں برداشت کی، کتنی لوگوں نے تنقید کی وہ بھی برداشت کی، اپنوں نے بھی دکھ دیے وہ بھی برداشت کیے، غیروں نے بھی دکھ دیے وہ بھی برداشت کیے، لیکن کبھی کسی سے اجرت نہیں مانگی۔ آج اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں پہ نعت پڑھی جاتی ہے تو اجرت لے کے پڑھی جاتی ہے، تلاوت کے لیے بھی ریٹ لگائے جاتے ہیں۔ جناب صاحب ابھی یہ محافل ہوتی ہیں اس کے لیے علماء کے بھی ریٹ لگ رہے ہوتے ہیں، ذاکرین کے بھی ریٹ لگ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر۔ لیکن جب اس میں کمائی آ جائے گی، جب موجیں آ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہاں پہ باتیں دلوں کو اثر نہیں کریں گی۔ وہاں پہ بات یہ ہوگی کہ میں عوام کو وہ بات سناؤں جو عوام سننا چاہتی ہے، میں عوام کو وہ بات سناؤں جو عوام سننا چاہتی ہے۔ تو سامعین محترم، ایک بات آپ سے سوال کروں گا کہ دیکھیں آج یہ بڑی بات مشہور ہے کہ یزید برا کیوں ہے، یزید کو لعنتی کیوں کہتے ہیں، برا کیوں کہتے ہیں کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، لیکن یہ کبھی نہیں کوئی سوچتا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ اس نے شہید کیا، اس نے حضرت امام حسین پاک کو شہید کیا، لیکن یہ بھی تو ذرا سوچیں کہ امام حسین کیا سوچتے تھے۔ شہید کرنے سے پہلے ہی امام حسین اس کو برا سمجھتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے۔ تو کیوں سمجھتے تھے اس کو برا؟ کیوں
کہ اس نے دین کو ناجائز اپنے لیے استعمال کیا تھا. وہ بھی مسلمان تھا, کلمہ گو تھا. آپ کو پتہ ہے وہ دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ بھی دیا کرتا تھا, نماز بھی پڑھا کرتا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا تھا کہ اللہ نے جو حرام کی ہے اس کو حلال کر دیتا تھا کہ نہیں نہیں تمہارے اوپر حلال ہے, جاؤ توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ. بہنوں سے بھی شادیاں حلال کر دی اس نے, اندازہ کریں. توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ, اسے شراب بھی حلال کر دی اس نے. کہ جب مکے میں حضرت امام حسین پاک تشریف لے کر گئے, حج کا مہینہ تھا, تو اندازہ کریں آگے سے یزید بھی آیا ہوا تھا اور کمرے میں بیٹھ کے شراب نوشی کر رہا تھا. تو آپ کو اس نے بلایا اور آپ کے سامنے رکھی. آپ نے فرمایا میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں, میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں جو تم پی رہے ہو. تو اندازہ کریں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے جو اس کے ساتھ نفرت کرنا تھا وہ کیا تھا؟ برائی سے نفرت کرنا تھا. کیا تھا؟ برائی سے نفرت کرنا تھا. ورنہ تو دیکھیں کیا ہونا تھا, جیسے آج بھی کئی ایسے علماء ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو حکمرانوں نے خریدے ہوتے ہیں نا, کہ جو صرف حکمران جیسا کہتا ہے ویسے بیان دے دیتے ہیں, جیسے حکمران کہتا ہے ویسے وہ اپنی بیان دے دیتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا درباری علماء. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت امام حسین پاک درباری ملا نہیں تھے, درباری ملا نہیں تھے, بلکہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. دیکھیے نا, کہا جاتا ہے نا کہ یا تو پھر آپ حجت ہے, ایک جناب صاحب آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں, آپ کیا اسے کہتے ہیں دین نے ایک وہ دیا ہے نا کہ کیا ایک سہولت آپ کے لیے رکھی ہے کہ اتنا اگر آپ کو مردار کھانا جائز ہے جس میں آپ نے اپنی جان بچانی ہو, اتنا تو دین نے آپ کو اجازت دی ہے, رخصت دی ہے. لیکن ایک عزیمت کا بھی رستہ ہے, ایک عزیمت کا بھی رستہ ہے کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عزیمت کا رستہ اپنایا. انہوں نے پیسہ مال و دولت کو نہیں اپنایا دین کے لیے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, میں نے اپنا دین بیچنا نہیں ہے. پوری دنیا میں اس وقت صرف ایک اکیلا امام حسین ہے جو نبی کا نواسا ہے, اور اگر پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور اگر آپ بھی رخصت اپنا لیں گے تو تا قیامت کوئی بھی عظمت کا رستہ اپنانے والا نہیں رہے گا. کوئی بھی باطل حکمران یا ظالم حکمران کے سامنے کسی کو آئے گا نہیں کہ یار ڈٹ کے کیسے کھڑے ہوتے ہیں, کیسے منہ پر بات کرتے ہیں, کیسے جواب دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تیری بات جھوٹ ہے, جو میرا رب کا کلام ہے وہ سچا ہے, جو میرے آقا نے فرمان کیا ہے وہ سچا ہے, میں نے اس پر عمل کرنا ہے. اور اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں, بیعت کرنے کا مطلب کیا تھا کہ ٹھیک ہے شراب بھی حلال ہے توبہ نعوذ باللہ, زنا بھی حلال ہے توبہ نعوذ باللہ, ساری چیزیں حلال ہو گئیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے, اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کیا ہو گیا یار آپ کیوں ان کو برا کہتے ہو, کیا آپ جو ابھی درباری علماء بنے ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ, نہیں آپ لبیک یا حسین پاک کے نعرے لگاؤ, آپ لوگ کیوں یہ محفلیں سجاتے ہو, آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے. تو بھیا دیکھ لو پھر جب آپ حقیقت کی باتیں نہیں سنو گے نا تو پھر آپ کے معاشرے میں کیا کیا رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں. آپ اندازہ کر لو کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے نکاح کر لیتے ہیں, اتنا بھی پسند نہیں ہوتا کہ ہم شادی پہ مولوی صاحب بھی آ جائیں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بینڈ باجا بند کرنا پڑے گا, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بینڈ باجا بند کرنا پڑے گا, ہمیں اتنا بھی گوارا نہیں ہوتا. اندازہ کر لیں ہمیں اور بڑی چیزیں گوارا ہوتی ہیں. شادی بیاہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یار خالہ ناراض ہو گئی ہے, اس کو منانا سارا خاندان گیا ہوا ہے, پپھو ناراض ہو گئی, چاچے ناراض ہو گئے نہیں, ماما جی ناراض ہو گئے نہیں, اس کو منانا ہے. لیکن کبھی کسی کو یہ خیال آیا کہ یار اللہ کو بھی منانا ہے, میں نے کبھی کسی کو یہ خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منانا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں سیدہ کائنات کو کہ دیکھو اب میں جا رہا ہوں, سارے شہید ہو گئے ہیں, اب میری باری ہے, میں جانے لگا ہوں, اب یہ تمام مستورات خواتین کے پردے کی حفاظت اب آپ نے کرنی ہے. تو امام تو آخری وقت بھی ان کو فکر ہے, کیا فکر ہے؟ پردے کی فکر ہے, پردہ دار خواتین کی فکر ہے. تو آج دیکھیں کہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو مسلمان ہیں تو کیا وہ اتنا پردے کا فکر کرتی ہیں؟ صرف محرموں میں چند دن کے لیے سر پہ دوپٹہ لے لینا حسین سے محبت نہیں ہے. حسین سے محبت یہ نہیں کہ چند دن دوپٹہ لے لیا اور باقی پورا مہینہ کیسے گزارا, پورا سال کیسے گزارا, ہم لوگوں نے رمضان میں تھوڑا سا ادب کر لیا, باقی کدھر گئے. تو حسین سے محبت یہ ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا ہے. یزیدیت آج بھی ہے, یہ نہیں سمجھیں آپ کہ وہ یزید تھا
چلو جی مر گیا دفع دور ہو گیا، نہیں، یزید آج بھی ہے کہیں نہ کہیں. وہ کہاں پر ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اچھائی سے نیکی سے دور رہ جاتی ہے. نہیں نہیں یار منڈیاں کڑیاں نو منع نہیں کرنا نچن گاون تو، کیونکہ اگر ناچنے سے اور گانے سے ان کو منع کر دیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ بھی یزیدیت ہے. نہیں 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 یار ان کو سود کھانے سے منع نہیں کرنا. ٹھیک ہے تسی کھاندے رہو، ٹھیک ہے بولی والی کمیٹیاں تسی کردے رہو، ٹھیک ہے تسی یہ بھی کرو تسی وہ بھی کرو. تو یہی ساری کیا ہے؟ یزیدیت ہے. جو آپ کو اب اندازہ کریں کہ ہمارے کتنے مسلمان بچے ہیں، کتنے مسلمان بہنیں ہیں، بھائی ہیں کہ جن کو صحیح طریقے سے قرآن بھی پڑھنا آتا ہے. ترجمہ تفسیر تو بڑی دور کی بات ہے نا، تو ہمیں قرآن کتنا پڑھنا آتا ہے. اندازہ کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، بس اتنی بات ہے. کیا بات ہے؟ وہ بھی تمہارے فائدے کی بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ میری آل سے محبت کر لو، میری آل سے محبت کر لو. ایک اور جگہ فرمایا کہ میں تم میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ کیا قرآن کافی نہیں تھا جو آپ اپنی آل کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں؟ فرمایا قرآن ہے، تھیوری ہے، پریکٹیکل بھی تو کرنا ہے. تو میری آل نے جس طرح پریکٹیکل کیا اس طرح کسی نے بھی ویسا پریکٹیکل نہیں کیا. نہیں پتہ چلتا تو دیکھ لینا سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے پریکٹیکل لائف گزاری، کہ جو فرما رہی ہے کہ میرا جنازہ بھی رات کو نکالنا، کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. مولا اگر عبادت کی بات آتی ہے تو مولا تو نے رات چھوٹی بنا دی، ایک سجدہ کرتی ہوں رات ختم ہو جاتی ہے. رزق حلال دیکھ لیں، اسی طرح ہر چیز کے حوالے سے دیکھ لیں تو ہمیں ان کی زندگی میں سب کچھ ملتا ہے. مولا علی پاک کی زندگی میں سب کچھ ملتا ہے. حضرت امام حسن حسین پاک کی زندگیوں میں سخاوت ملتی ہے، کردار ملتا ہے، عظمت ملتی ہے، شجاعت ملتی ہے. اور آج دیکھیں کہ میں اور آپ حضرت امام حسن حسین کو ماننے والے، ہماری زندگیوں میں کیا چیزیں ملتی ہیں؟ ہماری زندگی میں کہیں علم ملتا ہے، ہماری زندگیوں میں کہیں قرآن سے محبت ملتی ہے. فرمایا کہ تم کچھ نہ کرو، اپنی اولاد کو تم چاہتے ہو نا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، دوسرے معاشروں میں تمہارا معاشرہ زیادہ ترقی کرے، تو کیا کرو؟ اپنی اولاد کو میری محبت سکھا جاؤ، اپنی اولاد کو دوسرا کام قرآن پڑھا جاؤ، اور تیسرا میری آل سے محبت کرنا سکھا دو. یا رسول اللہ بار بار آپ آل کیا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ کیسے؟ فرمایا میری آل نے قرآن پر عمل کیا ہے. انہوں نے عظمت والے رستے کو، جہاں پہ رخصت کی بات آئی، عظمت کی بات آئی، تو انہوں نے عظمت والے رستے کو اپنایا، رخصت والے رستے کو نہیں اپنایا. دیکھ لینا کہ سب کے سب بھی شہید ہو رہے ہیں، سب کے سب شہید ہو رہے ہیں. چاہتے تو رخصت والا رستہ اپنا سکتے تھے. امام علی مقام نے دیکھے نا 9ویں محرم کی رات کو جب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چراغ بجھا دیا. فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ ان کو دشمنی مجھ سے ہے، دشمنی مجھ سے ہے. ظاہری بات ہے سردار سے ہو سکتی ہے نا، نیچے کوئی بندہ ہوگا وہ نہیں مانتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایک سردار نہیں مانتا تو اس کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے. فرمایا اگر ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تم چلے جاؤ. لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا تو سارے وہاں موجود تھے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا حضور ہم کیسے آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر یہ میں اور آپ سوچیں کہ ہم کیا حضور کو منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم نے محرموں میں بڑی سبیلیں بھی لگائی ہیں، بڑی دیگیں بھی بانٹی ہیں امام کے نام پہ، لیکن کیا کبھی امام کے نام پہ قرآن کھول کے پڑھا؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ امام کا کردار کیا تھا، سخاوت کیا تھی، امام کی شجاعت کیا تھی؟ کیا امام نے کبھی مسجد چھوڑی، اللہ کا گھر چھوڑا اور ہم نے کبھی مسجد کے اندر جا کے نہیں دیکھا؟ امام نے خود دین کا علم حاصل کیا اور وہ مجلسیں لگایا کرتے تھے کہ جہاں پہ لوگ ان کے پاس آ کے قرآن سمجھا کرتے تھے، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا کرتے تھے. ہزاروں لاکھوں اس دور میں ان کے اسٹوڈنٹس تھے. تو آج ہم نے کبھی قرآن پاک کو ہاتھ بھی لگایا اور نہیں بس ٹھیک ہے اپنے بچوں کو کیمسٹری پڑھا دی ہے کافی ہے، انگلش پڑھا دی ہے کافی ہے، میتھ پڑھا دی ہے کافی ہے، ان کو بندہ نہیں بنانا ان کو. تو اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ بندہ کب بنے گا؟ جب اس کے دل میں تم میری محبت ڈالو گے. بندہ اللہ کا کب بنے گا؟ کب اس کو بندگی آئے گی؟ کب رحمتیں اس کے اوپر آئیں گی؟ کب برکتیں، کب کرم اللہ کا اس کی طرف متوجہ ہوگا؟ جب تم اس کے دل میں میری آل کی محبت پیدا کر دو گے. جب میری آل کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا کرم بھی ان کے پاس آئے گا. دیکھیں نا کچھ تو ہونا چاہیے.
کچھ تو ہمارے سامنے ایک نمونہ ہونا چاہیے نا. ہم کسی استاد کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتا ہے پتر یہ موبائل ہے, یہ تو نے ایسے 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 کرے گا صحیح ہو جائے گا. وہ کرنے لگتا ہے, اس کو آتا ہی نہیں ہے. کہتا استاد جی تسی میرے سامنے بناؤ گے تو مینوں پتہ چلے گا. تسی مینوں پیچکس سے پڑھنا سکھاؤ, کس طرح پڑھی دا ذرا. جیسے بچپن میں بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ یا ٹیچرز اس کو پکڑنا سکھاتے ہیں کہ یہ 2 انگلیوں میں تم نے ایسے قلم پکڑنا ہے اور ایسے ایسے لائن بنانی ہے, ایسے لکھنا ہے, ایسے ہے نا. تو سکھانے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے نا, بغیر سیکھا تو کوئی بھی نہیں آتا. تو فرمایا تم میری آل کے پاس چلے جانا, تو کیا ہوگا, تمہیں اللہ تعالیٰ علم بھی عطا فرما دے گا. اندازہ کریں کہ وہ امام عالی مقام کہ جنہوں نے اس وقت بھی اتنی بڑی قربانی دے کر یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا سلوک کیا, بلکہ جب بیٹا شہید ہو رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں, حضرت امام علی اصغر شہید ہو رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ مولا میری اپنے حسین کی قربانی قبول فرما. جب بڑے بیٹے علی اکبر کا جنازہ وہ لے کر آ رہے ہیں, ان کی لاش مبارک لے کر آ رہے ہیں, تو کیا فرما رہے ہیں, مولا اپنے حسین کی ایک اور قربانی قبول فرما. وہاں پہ یہ نہیں کہا, نوحہ نہیں کیا, اپنے سر پہ ہاتھ نہیں مارے, سینہ نہیں پیٹا, بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ مولا حسین کی قربانی قبول فرما. کیا فرما رہے ہیں مولا. تو ہم نے کتنی قربانی دی, ہم تو دن میں 5 منٹ نہیں نکالتے نماز کے لیے. امام حسین پاک دیکھیں, ادھر انہوں نے اذان دی, ان کو بھی پتا تھا کہ حسین علی کے بیٹے ہیں, اور علی کون ہے, حیدر کرار ہیں. اور کیا ہے, انہوں نے بھی احادیث سنی ہوئی تھی کہ نبی رحمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پاک کو اپنی شجاعت سے نوازا ہوا ہے. تو جس کے اندر نبی کی طاقت ہوگی, جس کے اندر نبی کی طاقت ہوگی. اور دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں حسین پیاسے تھے. وہ حسین کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں کہ جس کو بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا ہو, لعاب دہن ڈال دیا تو ساری پیاس ہی ختم ہو گئی, جسمانی پیاس بھی ختم کر دی, روحانی پیاس بھی ختم کر دی. اے حسین اب تجھے کہیں جانا ہی نہیں پڑے گا پیاس بجھانے کے لیے. تو حسین کے لیے فرات کی کوئی اہمیت نہیں تھی. کون کہتا ہے کہ حسین ترستے تھے پانی کو, پیاسا پانی تھا جو ترستا تھا میرے حسین کے ہونٹوں کو. سامعین محترم, پیاسا بول لیں, پیاسا یار بول, میں رہا ہوں, گلے آپ کے خشک ہو رہے ہیں, کتنے افسوس کی بات ہے. تو آپ کے تو گلے سونے کے خشک ہو رہے ہیں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے گلے خشک نہیں ہوتے, وہ پیاسے بھی ہوں, بھوکے بھی ہوں. فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ پاک کہتے ہیں جو میرے لوگ ہوتے ہیں نا, میں ان کو آزماتا بھی ہوں. میں ان کو, ہم آج 5 نمازیں پڑھ کے 2 دفعہ قرآن پاک پڑھ کے کہتے ہیں 2 تسبیحاں پڑھ کے, لو جی ساڈے نال مصیبتیں نہیں ختم ہوندیاں پئیاں. اللہ کہتے ہیں میں نہیں, میں آزماتا ہوں. تو جس کی جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کا مقام بھی اتنا بلند ہوتا ہے. تو آیت میں فرمایا نا میں کچھ خوف سے آزماتا ہوں, مال کے. تو دیکھو امام حسین پاک کا مال بھی لوٹ لیا گیا. فرمایا جان کے, تو کتنی جانیں, 72 جانیں بھی شہید ہو گئیں. دیکھو پھلوں سے, کہ پھل کیا ہے, ساری زندگی کی اولاد پھل ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے اولاد, تو اولاد تک قربان کر دی. پھر کیا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تو صبر والوں کو کیا بشارت دے دی جائے. کتنی بڑی بات ہے, ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ پاک ان کو اپنا آپ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو فضول میں اپنا آپ نہیں دیتا. ہم ساری عمر کہتے رہتے ہیں یار سانو بھی رب مل جائے, سانو بھی رب مل جائے. پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ جناب ہمیں رب مل جائے, کوئی 5 انفاس ہے, کوئی یہ فلانا ذکر بتا دیں, کوئی ذکر بتا دیں. یہ نہیں پوچھتے کہ حضور کردار کیسا ہونا چاہیے. ساتھ کردار ساتھیوں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر میرا کردار یزیدی ہوگا تو میرا رب کبھی نہیں آ کر مجھ سے ملے گا, اور اگر میرا کردار حسینیت والا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, میرا رب مجھ سے آ کر ملے گا, اور ضرور ملے گا, اور ملتا بھی ہے. رب ملتا بھی ہے. جن ہستیوں نے حسین پاک کی حسینیت والے مقام پر عمل کیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ان کو دیدار بھی عطا فرمایا. دیکھیں نا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے ظلم ہوئے, ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا, ان کے سامنے امام علی مقام کی سنت تھی. دیکھ لو کتنے بڑے امام احمد بن حنبل ہوئے, بڑے ظلم ہوئے. مجدد الافسانی بڑے ظلم ہوئے, بڑی ہستیوں پر بڑے ظلم ہوئے, پھر ان کے مقام بھی کتنے بلند ہیں. آج دیکھ لو نا یزید کی قبر کہاں پر ہے, کوئی نہیں جانتا, کوڑے کے ڈھیر میں. اور امام علی مقام کی شان کیا ہے, کیا شان ہے, جس میں اقدس کو روندا گیا, لیکن آج اسی جگہ پر پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں. تو جس کی جتنا بڑا اس کے اوپر آزمائش آتی ہے,
جتنا بڑا اس کے اوپر وہ کیا کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، پھر اس کا مقام بھی اتنا بلند ہوتا ہے۔ امام علی مقام کے دیکھیے اذان وہاں اور یہ ادھر امام سجدہ کر رہے ہیں، امام سجدہ کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں ایک سجدہ کیا، نماز میں کتنے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نا، تو جب دوسرا سجدے میں جانا تھا تو پہلے سجدے میں انہوں نے کیا کیا کہ امام کا سر قلم کر دیا انہوں نے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ امام آج بھی سجدے میں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حاجی کو لایا گیا کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے، ٹھوکر کھا کے نیچے گرے تو ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو وہاں پہ ان کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی اس کو غسل نہیں دینا، اس کو ایسے ہی اس کو ہم نماز جنازہ پڑھیں گے، دفنا دیں گے، تو قیامت والے دن جب یہ اٹھے گا تو یہ ایسے ہی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ تو اگر وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے تو حسین پاک تو سجدے میں تھے جب سر کاٹا گیا۔ وہ سجدہ بھی کیسا سجدہ تھا کہ تلواروں کے سائے میں سجدہ ہوا۔ ہم یہاں پہ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، نماز نہیں پڑھتے، گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتے، کوئی کام کرنا گوارا نہیں کرتے، تو امام حسین پاک نے، حالانکہ وہاں پہ بھی رخصت ہے کہ آپ جنگ میں ہو، حالت جنگ میں نماز نہیں پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں پہ بھی دیکھو رخصت پر عمل نہیں کیا، عظمت پر عمل کیا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو زخم کتنے ہیں اندازہ کریں، 120 تو تیروں کے زخم ہیں، کوئی 32-33 زخم تو تلواروں کے ہیں، اندازہ کریں۔ اتنے زخم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حضور سجدہ نہیں چھوڑ رہے۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے کوئی زخم بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، آسانیاں ہیں امام کا صدقہ، اتنی آسانیاں، اور پھر بھی نہ خود دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ جس قرآن کی عظمت کے لیے آپ یقین کریں گے کہ جب انہوں نے امام علی مقام کے جو سر اقدس تھا نا، اس کو جب نیزے پر لے کے جا رہے تھے، اب نیزے پہ سر اقدس ہوتا وہ بول نہیں سکتا، لیکن جب ایک جگہ سے گزرے تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی سورہ کہف کے پڑھنے کی، سورہ کہف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس کے شروع میں ہے کہ یہ بڑی عجیب صورت ہے، سورہ کہف کا جو واقعہ ہے نا، بڑا ہی عجیب واقعہ ہے قرآن پاک کا۔ تو آپ کے لب مبارک جنبش میں آئے، ہلیں کہ میں حسین، میرا اس حال میں شہید ہونا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، حسین کا اس حال میں شہید ہونا اس سے بھی زیادہ افضل ترین ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ جنہوں نے پھر یزیدیت کا ساتھ دیا اور حسینیت کو چھوڑا، تو پھر ان کو چن کر نکال کر مارا گیا ان کو، ان میں سے ایک بھی عزت کی موت نہیں مرا۔ تو جو یزیدیت کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے، اس کو عزت کی موت بھی نہیں آتی۔